السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رکھے اور اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ جی بچوں، آئیے آج ہم پارہ نمبر 16 کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بچوں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اور اس دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان لڑکوں کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک بہت ہی نیک آدمی تھا۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ وہ لڑکے جوان ہو جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت اور مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر باپ نیک اور صالح ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولاد پر بھی رحمت اور مہربانی فرماتے ہیں، اس کے بچوں کو ہدایت کے راستے پر رکھتے ہیں، یعنی ان کے ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ آخرت میں تو اجر ملتا ہی ہے، بلکہ دنیا میں بھی نہ صرف نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے، بلکہ اس کی اولاد کو بھی ماں باپ کی نیکی کا فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اے محمد ان کو بتا دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی یعنی روشنائی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر ہم اتنی ہی سیاہی یعنی سمندر اور لے آئیں تو وہ بھی کم ہو جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں لکھنے کے لیے کم ہو جائے گا۔ جی پیارے بچوں، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام اور کمالات، عجائب اور قدرت و حکمت کی باتیں لکھنے کے لیے اگر سمندر کے پانی کو سیاہی کی طرح استعمال کیا جائے تو سیاہی یعنی سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن باتیں ختم نہ ہوں گی، اور اگر مزید سمندر لایا جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان، کبریائی، بڑائی اور قدرت و حکمت کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی بڑی کائنات کا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، کتنے سمندر ہیں اور ان کی گہرائی میں پائی جانے والی ایسی ایسی مخلوق ہے جن کو بچوں ہم میں سے اکثر نے نہیں دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو رزق بھی دے رہے ہیں اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ جی بچوں، اس دنیا میں اتنے سارے جنگل ہیں، ہم اگر صرف ان کے نام ہی یاد کرنے لگیں تو ساری زندگی گزر جائے، لیکن ہم ان کے نام نہ یاد کر پائیں۔ جی بچوں، ان جنگلوں میں کیا کیا نباتات، حیوانات اور حشرات ہیں جن میں سے اکثر کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، دیکھنا چاہیں تو ساری زندگی لگا دیں تو بھی ممکن نہ ہو، لیکن بچوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو رزق بھی دے رہے ہیں، ان کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں، ہر طرح سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دیتے ہیں اور ہماری ہدایت کا بھی پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ جی بچوں، انبیاء کرام آتے ہیں،
آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آسمانی کتابیں بھی آئیں۔ ہمارے ظاہر باطن جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، جو سب کے سامنے کرتے ہیں، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور بچوں کرامن کاتبین سب لکھ بھی رہے ہیں۔ یہ 2 فرشتے ہیں نا ہمارے، ایک دائیں پہ اور ایک بائیں پہ کندھے پہ۔ جی بچوں، نامہ اعمال میں سب لکھا جا رہا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارا پورا حساب لیا جائے گا۔ آئیے بچوں، سورہ مریم کی آیت نمبر 5، 6، 7، 8 اور 9 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا، اے میرے رب، مجھے اپنے مرنے کے بعد بھائی بندوں سے ڈر ہے، یعنی میرے بعد خاندان میں کوئی دین آگے پہنچانے والا نہیں ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے میرے رب، اس کو پسندیدہ انسان بنانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ میری بیوی بوڑھی ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، ایسا کرنا تو تیرے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آخر اس سے پہلے بھی میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کوئی چیز ہی نہ تھے، یعنی تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ جی پیارے بچوں، ان خوبصورت آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ہر چیز مانگتے ہیں، اور بچوں وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتے۔ اور بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہمیشہ دوسروں کی ہدایت کی فکر رہتی ہے، کیونکہ ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کی فکر ہے، کیونکہ ان کے خاندان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں نکلا کہ ان کا مشن یعنی دین دوسروں کو پہنچانے کا کام آگے لے کر چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام سخت بڑھاپے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے لیے وارث مانگ رہے ہیں، تاکہ وہ ان کے دین کے کام کو آگے لے کے چلے، نئی نسل تک پہنچائے۔ اور بچوں، ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیک اولاد کی بھی ضرور دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور دعائیں قبول کرنے کے لیے فطرت کے جو قانون ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی بدل دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں اور بانجھ ہونے کی صورت میں اولاد تو نہیں ہوتی نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قانون بدل دیا فطرت کا، اور انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا کیا۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی دی کہ تمہارے بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، اور اس نام کا اور ایسی صفات والا، ایسی خوبیوں والا اس سے پہلے اس دنیا میں کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو اس کے دین کے کام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، بلکہ تسلی بھی دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بڑھاپا یا بانجھ پن ہے تو کیا ہوا، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر میں نے بھی تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے نا، ایک وقت تھا تم اس دنیا میں نہیں تھے، تمہارا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جی پیارے بچوں، یہ آیات اس بات کی بھی دلیل ہیں، ثبوت ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پہلی بار کسی کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، جب بڑھاپے میں اولاد دینا بھی مشکل نہیں ہے،
تو پھر قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی کبریائی، بڑائی اور قدرت کی بہترین پہچان عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔